اسی طرح یہ قربانی کا مہینہ ہے، یہ اس کی ایک فضیلت ہے، قربانی کا مہینہ ہے، ذو الحجہ قربانی کا مہینہ ہے۔ اور مسلمان اپنے باپ کہیے یا اپنے جو ہے نبی جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے اس دین اور اسلام سے، بیچ میں کئی انبیاء آئے اور گئے، لیکن جتنا گہرا تعلق ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام پر ہے یا ان کا تعلق ہے، ان کے اعمال، ان کے افعال، اس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی، بہت گہرا تعلق ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عمل، ایک قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے اس مہینے کے اندر، اور اسے کہتے ہیں جو ہے جانور کو ذبح کرنا، قربانی جس کو کہتے ہیں ہم، یا نہر جس کو کہیں گے، یوم النہر، مطلب قربانی والا دن، خون بہانے والا دن، ٹھیک ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہے قربانی کا مہینہ ہے، اور 10 ذی الحجہ کو، جس کو یوم النہر کہتے ہیں، مسلمان حسب استطاعت یا تو جانور لے کر یا اس میں ایک حصہ ڈال کر جانور کے گردن پہ چھری پھیرتا ہے اور اس قربانی کو یاد کرتا ہے، اے اللہ تیرے خلیل نے، تیرے دوست نے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے قربانی دی تھی، ہر قسم کی قربانی دی تھی، اور قربانی دے کر تیری عبادت کو، تیرے حکم کی تکمیل کی تھی، اسی طرح ہم بھی جو ہے کمال عبادت کو پہنچنے کے لیے، اسی طرح قربانی کا جذبہ جگانے کے لیے 10 ذی الحجہ کو جانور کی گردن پہ چھری پھیر کر اعلان کرتے، اللہ ہم جس طرح سے جانور کی گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں، وقت آنے پر اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا جسم، جو کچھ ہو سکتا ہے تیری راہ میں قربان کر دیں گے۔ تو یہ قربانی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، ایجوکیٹ کرتا ہے، اے مسلمانوں قربانی دینا سیکھو۔ افسوس کی بات ہے قربانی کی رسم ہم میں باقی رہ گئی، میں رسم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی حقیقت پیچھے سے نکل گئی، اس کی حقیقت نکل گئی، اس کی روح نکل گئی ہے۔ قربانی ہمیں یہ سکھاتی تھی کہ ہم ہر چیز قربان کرنے والے بن جائیں، آج ہماری قربانی صرف رسمی ہے، وہ یہ ہے کہ جانور کی گردن پہ چھری تو پھراتے ہیں، لیکن اگر پڑوس کے جانور نے میرے جانور کا چارہ کھا لیا تو اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ اتنا نہیں سکھا سکی کہ قربانی یہ بھی تو ہے، ایک رسم ہے، کچھ جگہ تو فخر ہے، معلوم آپ کو، جانور لا کے بالکل غیر مسلموں کو جیسا ایک بہت بڑا روب جما رہے، جنگ جیتنے والے اس دن جانور خوب گھما رہے، چرا رہے، اب یہ کریں گے، روب جما رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ قربانی جو سبق دینا چاہیے تھا، جو لیسن دینا چاہیے تھا، جو نصیحت ہمیں دینا چاہیے تھا، جو اس سے فائدہ ہمیں ہونا چاہیے تھا، وہ یہ تھا کہ ہمیں یہ ٹرین کرے، اللہ ہم ہر چیز تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے ریڈی ہے اور تیار ہے، لیکن نہیں کیا اس قربانی نے، وہ جذبہ نہیں جگایا، رسم باقی رہ گئی کہ وہ کر رہے ہیں، ہزاروں کا جانور لا رہے ہیں، کچھ لوگ لاکھوں کا لا رہے ہیں اور ذبح کر رہے ہیں، لیکن وہ جذبہ نہیں پیدا ہو رہا ہے قربانی دینے کا، قربان ہونے کا، اللہ سے قرب حاصل کرنے کا۔ بہت زیادہ ضروری، یاد رکھیے۔ تو یہ مہینہ قربانی کا مہینہ ہے اور مسلمان اس میں حسب استطاعت قربانی کا۔ اسی طرح یہ مہینہ جو ہے وہ مہینہ ہے جس میں ایام تشریق آتے ہیں۔ ایام تشریق کیا ہے؟ ایام تشریق وہ دن ہوتے ہیں جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں یوں فرمایا، بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 203 میں اور فرما کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ اللہ نے فرما کہا اللہ کا بس ذکر کرو ان معلوم ایام میں، ان مخصوص ایام میں، ان فکس ڈیٹس میں۔ اور اس کی شرح کے اندر، اس کی تفسیر کے اندر علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، اور وہ اس طرح سے آتی ہے کہ اس آیت میں جو ایام معدودات، وہ فکس ایام، وہ چند دن جس کا ذکر ہوا ہے وہ ہے ایام تشریق، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ۔ یہ ہے یہاں اس آیت میں مراد کہ اللہ کا ذکر کرو، بڑائی بیان کرو ان مخصوص معلوم دنوں کے اندر۔ اور وہ کون سے دن ہیں جس میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، کبریائی بیان کرنا ہے، تمہید کرنا ہے، تحلیل کرنا ہے، تکبیر کرنا ہے؟ وہ دن یہ 3 ہیں اندر کی خاص۔ اس کے علاوہ بھی ہے، ابھی آگے آتے جائیں گے، فضائل تو پہلے 10 دن کے بھی آئیں گے، یہ تو 11، 12 اور 13 کے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ان 3 دن میں تو خاص آیت ہی ہے، وہ 10 دن میں بھی ہے شروع کیے ذی الحجہ کے، لیکن یہ 3 دن میں خاص ہے کہ اللہ کا ذکر کرو ان مخصوص معلوم ایام کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور وہ کون کون سے دن ہیں؟ 11، 12 اور 13، ان کو کہتے ہیں ایام تشریق، کھانے اور پینے کے دن، ان میں روزہ نہیں رکھ سکتے، سمجھ گیا؟ تو یہ ایام تشریق جس کو اللہ نے کہا، تو یہ ایام تشریق بھی اسی مہینے میں آتے ہیں، یہ بھی اس کی فضیلت، جس کو قرآن نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو ان مخصوص ڈیز کے اندر، مخصوص ٹائم کے اندر، مخصوص جو باتیں بتائی گئی، دن بتائے گئے۔ تو یہ جو 3 ہیں، اور اس میں جو ہے 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو ہے ایام تشریق ہوتا ہے،
تب تک ہمیں جو ہے اللہ کی حمد و ثنا اور تکبیرات بیان کرنا ہے۔ اور ایام تشریق کھانے پینے کے دن، آپ سے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے، ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہا یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، یوم النحر 10 ذی الحجہ، ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ آپ نے فرمایا کہ جو سب کے لیے عید کے لفظ آپ نے فرمایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ سب عید، ابو داؤد کی روایت آپ نے فرمایا یوم عرفہ، یوم النحر، ایام تشریق اہل اسلام کے لیے عید کے ایام ہیں اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ لیکن 9 عرفہ جو حاجی نہیں ہیں وہ روزہ رکھیں گا، یاد رکھیے یہ سنت ہے، اور جو حاجی ہے حاجی روزہ نہیں رکھیں گا، یاد رکھیے۔ اس لیے کہا کہ عید کے دن وہ اس کے لیے کھانے پینے کے، لیکن ہم لوگوں کے لیے جو وہاں شامل نہیں ہو سکتے وہ روزہ رکھیں گے۔ آگے بات انشاءاللہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ایام تشریق کو جو ایام مینا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حاجی جب مینا میں جو ہے رکتا ہے، وقوف کرتا ہے، وہاں ٹھہرا رہتا ہے، اس لیے بھی کہتے ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے ہمیں بھیجا اور جا کر کہا جو لوگ رکے ہوئے تھے ایام تشریق میں مینا میں، اور کہا جنت صرف مومنوں کے لیے ہے اور مومن اس میں داخل ہوں گا، اور ایام مینا کھانے پینے کے دن ہے تاکہ کوئی روزے نہ رکھے اس میں، اور ایام مینا کھانے پینے کے دن ہے تاکہ کوئی اس میں روزہ نہ رکھ لے حاجی اس نیت سے کہ یار فائدہ ہوں گا ہم حج میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہا یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت کے اندر آتا ہے اور یہ اس کے الفاظ اس طرح سے کہ آپ نے فرمایا رکھا حج عرفات میں ٹھہرنا ہے، حج عرفات میں ٹھہرنا ہے، حج عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ حج عرفات بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیے وہ حج کہا آپ نے، عرفات میں ٹھہرنا یہی حج ہے، آپ نے فرمایا 3 مرتبہ کہا۔ اور پھر فرمایا ایام مینا 3 ہیں، ایام مینا 3 ہے، ایام تشریق جو ہے آپ 3 ہیں، جو کوئی جلدی کرے اور مینا سے 2 دن میں چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ پھر فرمایا اور جو تاخیر سے جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جس نے وقوف عرفات کو سورج طلوع ہونے سے پہلے پا لیا تو گویا اس نے حج کو پا لیا۔ تو یہاں دیکھیے ایام تشریق کو الگ بتایا جا رہا ہے، ایام مینا، اسی طرح جو ہے یوم النحر کا الگ، مطلب جو ہے اس سے پہلے کے دن کی الگ جو ہے باتیں آ رہی ہیں۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کی بہرحال اہمیت بتائی اور کہا یہ جو ہے مینا میں ٹھہرنے کا چونکہ موقع ہے، اسے جو ہے ایام مینا بھی جو ہے کہا جاتا ہے، تو کہا اس میں حاجی رکیں گا، اور عرفے کے دن کو آپ نے حج ٹھہرایا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت تھی۔ اسی طرح جو ہے ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں ہم کھائے اور پیے، ٹھیک، اس لیے کہ یہ جو ہے روزہ ان ایام میں نہیں ہوتا ہے، ایام تشریق جسے کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے ہم لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے، اور یہ وہ ایام ہیں جن میں روزہ جائز نہیں ہے۔ ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ، اور 3 ایام تشریق، ایسے 5 دن ہیں جس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، یہ ان میں سے شامل ہے، ٹھیک۔ تو ایام تشریق بھی اسی میں آتے ہیں، اس میں ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر۔ اب آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں، وہ ذکر کیا ہے، میں ابھی اس میں آ رہا ہوں۔ اس مہینے کی خصوصیت ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے تسبیح، تحلیل اور تکبیر اور تحمید کرنا ہے، یاد رکھیے یہ مہینے کی خصوصیت ہے۔ کثرت سے ہمیں تکبیرات اس مہینے میں، چاہے وہ ایام تشریق ہو چاہے پہلے 10 دن ہو، سب انکلوڈیڈ اس کے اندر، یاد رکھیے ہمیں کثرت سے تکبیرات کو پڑھنا ہے، خاص طور سے آخر 3 دن میں بھی، لیکن عام طور سے پہلی ذی الحجہ کی تاریخ سے لے کر تو 10 تک، اور اس کے بعد 11، 12 اور 13 تک، یاد رکھیے ہمیں جو ہے خوب جو ہے کثرت سے جو ہے اللہ کی تکبیر بیان کرنا ہے۔ تو تسبیح بیان کرنا ہے، تحلیل بیان کرنا ہے، تکبیر بیان کرنا اور تحمید بیان کرنا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، سورہ حج آیت نمبر 27 میں یہاں فرما رکھا ان ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں، وہ تھا ایام تشریق کے 3 دنوں کے تعلق سے جو آیت میں نے سورہ بقرہ کی 203 پڑھی تھی، اب یہ سورہ حج کی آیت نمبر جو ہے 27 ہے، اس میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، ان ایام میں جن کا علم تمہیں دیا گیا ان میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس سے مراد ہے پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ہمیں کیا کرنا ہے، تکبیر، تحمید، تحلیل اور اللہ کی خوب بڑائی بیان کرنا ہے، تکبیر اس کی بیان کرنا ہے۔ تو ابھی پورا لے رہا ہوں، 10 ذی الحجہ میں بھی جو کرنا ہے، پہلے عشرے میں ذی الحجہ کے، اور باقی 3 دن میں بھی پہلی چیز ہمیں کرنا ہے کہ خوب تکبیرات بیان کرنا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو ایام معلومات ہے، اس سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور یہ صحیح بخاری میں جو ہے روایت ہے، ٹھیک ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ کرنا چاہیے اور ذکر میں ہمیشہ لگے رہنا چاہیے، لیکن ان 10 دن اور بعد کے 13 دنوں میں خاص طور سے اللہ کا ہم ذکر کریں،
خاص طور سے ہم ذکر کریں گے، لیکن یہ بھی ایک بڑی افسوس کی بات ہے، ان 10 دنوں میں یا ان 13 دنوں میں ہم اللہ کا ذکر خاص طور سے نہیں کرتے جیسا کرنے کا حق ہے۔ کیوں؟ ماحول نہیں ہے، شرم آتی ہے، لوگ کیا بولیں گے، اور صحیح بات ہے کچھ چیزوں کو ہم ایسا بھول چکے ہیں۔ آئیے میں جب باتیں رکھتا ہوں روایتیں تو سمجھ میں آئے گا میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو ان دنوں کے اندر ہمیں کیا کرنا، اللہ کی خوب جو ہے تکبیرات بیان کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے ذوالحجہ کے جو ہے پہلے عشرے اور ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے خوب ذکر کرے، تسبیح کرے، تحلیل کرے، تمہید کرے، تکبیر کرے، اور بہت ساری چیزیں جو ثابت ہے وہ کرے۔ آگے میں انشاءاللہ کیا کیا ذکر ثابت ہے اور کیسے کرنا ہے اس کی تفصیلات بھی آگے رکھ رہا ہوں، چونکہ ایام تشریق تھے ان میں بھی یہ کرنا ہے، اور 10 مطلب پہلے عشرے ذوالحجہ میں بھی یہ کرنا ہے، اس لیے میں نے یہاں رکھ دیا۔ اب ہم عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت میں جائیں گے، پھر سے میں رکھوں گا اس چیز کو ایک بار دہراؤں گا تاکہ بات واضح ہو۔ اسی طرح یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر یوم عرفہ آتا ہے، یہ بڑا فضیلت کا مہینہ یاد رکھیے۔ یوم عرفہ آتا ہے، 9 ذوالحجہ کو کہتے ہیں یوم عرفہ۔ حاجی جب میدان عرفات میں رکتا ہے جا کر اسے کہتے ہیں یوم عرفہ، اور آپ نے فرمایا یوم عرفہ ہی حج ہے، یوم عرفہ ہی حج ہے، یوم عرفہ ہی حج ہے، مطلب عرفات میں جو آ گیا وہ حج ہوا اس کا، ٹھیک ہے؟ تو یوم عرفہ آتا ہے، اور یوم عرفہ جو ہے حجاج کرام جو ہے یہ بڑی فضیلت کا دن ہے، حجاج آتے ہیں اس میں رکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ سے فرماتے ہیں کہتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کوئی دن نہیں سال کا ایسا جس میں اللہ اتنے لوگوں کو کوانٹٹی میں جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنا یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کو لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اتنے سارے حاجی ہیں اور لوگ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور سارے دنیا میں جو ہے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اس دن سنت کے اوپر۔ ہم حاجی نہیں رکھیں گے یاد رکھیں، لیکن جو مقیم ہے، جو اپنے گھر پر ہے، وہ ضرور روزہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر لوگ جہنم سے نجات پاتے ہیں کسی دن تو وہ عرفہ کا دن ہے، تو عرفہ کا دن اسی مہینے میں آتا ہے۔ ایک اور روایت جو شرح سنہ کے اندر آتی ہے اس میں الفاظ اس طرح سے کہ اس دن اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اہل عرفات پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن انسانی آسمان پر نزول کرتا ہے اور فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، دیکھو میرے بندے کیسا جمع ہوئے، ٹھیک ہے، دیکھو میرے بندے کیسا جمع ہوئے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں جب میں نے ان کو بنانا چاہتا ان کے باپ آدم کو، تو تم نے کہا تھا کہ ہم تو ہے تیری تکبیرات اور بڑائی بیان کرنے، تو دیکھو میرے بندے یہاں جمع ہیں اور میری تکبیرات بیان کر رہے ہیں، مجھ سے دعا کر رہے ہیں، مجھ سے جو ہے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہے ہیں اور اپنا کچھ نہ کچھ بدلہ چاہ رہے ہیں۔ تو تم گواہ رہنا فرشتوں، میں نے ان تمام لوگوں کو جو عرفات کے اندر آئے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے اور بخش دیتا ہے حاجیوں کو۔ اسی طرح جو ہے جو مسلمان حج نہیں کر رہا ہے وہ عرفہ کے دن کیا کریں گا، روزہ رکھیں گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مطلب عرفہ کے دن کا روزہ جو گزر گیا اور جو آنے والا 1 سال ہے، مطلب 2 سال جو ایک چلا گیا جو پاس اور جو فیوچر آنے والا ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا حاجی نہیں رکھیں گے، یاد رکھیے روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے صحابہ سے دودھ منگوا کر پیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اس دن روزہ نہیں ہے، لیکن غیر حاجی ہم اور آپ اگر حج کو نہیں جاتے ہیں تو اپنے مقیم اپنے شہر میں 9 ذوالحجہ کو یا جو عرفہ کے دن جو ہم روزہ رکھیں گے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے اب آئیے عشرہ ذوالحجہ کی طرف جاتے ہیں اور اپنی بات کے خاتمے کی طرف جا رہا ہوں کہ یہ تو پوری باتیں میں نے لے لی، اب وہ 10 دن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ عشرہ ذوالحجہ جس کو کہتے ہیں، مطلب فرسٹ 10 days آف ذوالحجہ، حج کے مہینے کے پہلے 10 دن، ان ایام کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ پہلے ذوالحجہ سے لے کر یوم النحر، مطلب 1 تاریخ سے لے کر 10، اور 10 کے دن ہم کیا مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، یاد رکھیے، بقرعید جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 10 دن کی فضیلت کیا ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کی فضیلت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، غور سے سنیے کتنی فضیلت ہے ان دنوں کی، جس کو ہم بہت ایزی، بہت آسان اور بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ مطلب ذوالحجہ کی پہلی 10 تاریخ میں جو اعمال انسان کرتا ہے اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اتنا پسند اللہ کو باقی دوسرے دنوں میں کیے گئے اعمال محبوب نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی نہیں؟ تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی افضل نہیں ہے۔ مطلب
اتنا افضل ہے اس مہینے میں اعمال کرنا کہ ایک آدمی عام دنوں میں اگر جہاد بھی کرے تو ان دنوں میں کیے گئے اعمال کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے وہاں جہاد بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں نکلے، جان بھی لے جائے، مال بھی لے جائے، جان بھی چلی جائے، مال بھی چلے جائے، وہ زیادہ افضل ہے، باقی کوئی عمل افضل نہیں۔ مطلب ذوالحجہ کے پہلے 10 دن میں آپ جو عمل کریں گے وہ عمل جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ صرف اس مجاہد کے مقابلے میں ہمارا عمل کم ہوگا ان 10 دنوں کا جو مجاہد جان مال دونوں لے کے جائے اور کھپا دے، مطلب ختم ہو جائے، ورنہ باقی سارے اعمال ان دنوں میں افضل ہے۔ تو گویا پتہ چلا ان دنوں میں کیے گئے اعمال سب سے افضل ہے، یاد رکھیے سب سے افضل ہے۔ تو آپ جب پتہ چل گیا سب سے افضل ہے تو ہمیں خوب کوشش کرنا چاہیے۔ اور اس کے تعلق سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کیوں اللہ نے ان ایام کو سب سے افضل بنایا ہے، اور بڑی اچھی بات لکھتے ہیں، اور ایک حکمت، بڑی اچھی حکمت وہ لکھتے ہیں اور وہ فرماتے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذوالحجہ، پہلے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو اس لیے فضیلت اور شان اور شوکت بخشی ہے، اس کا سبب یہ وہ لکھتے ہیں یہ وہ دن ہیں جن میں ساری عبادتیں ایک ساتھ مل جاتی ہے، یہ وہ ایام ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ساری عبادتیں مل جاتی ہے۔ توحید تو ہے، ایک مسلمان چلتا ہے، نماز، روزہ، صدقہ اور حج، سب چیزیں ایک ساتھ آتی ہے اس مہینے کے اندر۔ اس کی اسپیشلٹی ایسا ہے، اور کوئی مہینہ نہیں ہے سال کا جس میں ساری عبادتیں ایک ساتھ آئے۔ آپ بولیں گے روزہ کہاں سے آ گیا؟ میں آگے آ رہا ہوں روزے کی طرف۔ اس دن نفل روزہ رکھ سکتے ہیں آپ ان 10 دنوں کے اندر، آگے میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ چونکہ ساری عبادتیں وہ کہتے ہیں ایک ساتھ مل جا رہی، سب سے افضل اعمال ہے، تو ظاہر سے صدقہ بھی سب سے افضل اسی مہینے کا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں چونکہ سارے اعمال ایک ساتھ مل جا رہے ہیں، توحید تو ہے ہی، نماز ہو جا رہی ہے، روز انسان پڑھتا ہے، روزہ بھی ان ایام کے اندر ہے، پہلے تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھنا یہ سنت، اور اللہ کے رسول ہمیشہ رکھتے تھے ہر سال یہ روزے، فرسٹ 9 روزے ذوالحجہ کے، پہلے 9 دن کے روزے، 10ویں دن تو عید ہے، ٹھیک ہے، رکھتے تھے۔ تو روزہ بھی مل گیا، نماز بھی مل گئی، توحید پر انسان تھا، صدقات بھی کرے چونکہ سب سے افضل عمل ہے، اور اس میں حج بھی آ جاتا ہے، سارے ارکان ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے اللہ نے یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ ان 10 دنوں کو اتنی زیادہ اہمیت دی، اور واقع میں ایسا اور کبھی نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ تو ان ایام میں ہمیں خوب سے خوب زیادہ زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ اب وہ جو تکبیرات وغیرہ میں نے کہی تھی روک دیا تھا، ایام تشریق میں کرنا ہے، اب عشرہ ذوالحجہ میں بھی تکبیرات کو کہنا ہے، اور پورے 10 دنوں تک، اور باقی کے 3 دن۔ تو آئیے تکبیرات میں سب سے پہلے ہم خوب تکبیریں کہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ سے فرماتے رہے کہتے ہیں ان 10 دنوں میں، مطلب ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک اعمال اللہ کے یہاں زیادہ درجے والے ہو، لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اللہ کی حمد بیان کرو۔ ان 10 دنوں سے زیادہ عمل اللہ کو کوئی پسند نہیں، لہٰذا اللہ کی وحدانیت، ایک ہونا بیان کرو، اس کی توحید بیان کرو، اور اس کے تعلق سے آپ آگے فرما رہے ہیں اس کی جو ہے بڑائی، اس کی تکبیر بیان کرو، اور اس کی حمد بیان کرو، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اللہ کی وحدانیت بیان کرنے سے کیا مراد؟ لا الہ الا اللہ یہ کہنا، یہ وحدانیت بیان کرنا ہے نا۔ اسی طرح اللہ کی جو تکبیر بیان کرنے سے کیا مراد؟ اللہ اکبر کہنا، اور دیگر تکبیرات جو اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے وہ کہنا۔ اسی طرح جو اللہ کی حمد بیان کرنے سے کیا مراد؟ اس کی تعریف بیان کرنا، ہر چیز کے اوپر اس کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرنا، یہ اس سے مراد ہے۔ اور پہلے ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک جو تکبیرات کہتے ہیں ان تکبیرات کو مطلق کہا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو پہلے ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک جو تکبیرات انسان بیان کرتا ہے اسے تکبیر مطلق کہتے ہیں، مطلب وہ تکبیریں جو مطلق ہیں۔ اور 10 ذوالحجہ سے لے کر 13 جو تکبیر بیان کرتی ہے اس کو کہتے ہیں تکبیر مقید، وہ قید ہوتی ہے، کسی عمل کے ماتحت چلتی ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ تکبیرات ہیں۔ اب کیا تکبیرات بیان کریں؟ تو آئیے کچھ چند تکبیرات جو ثابت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ پہلی روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ آپ جو تکبیر بیان کر رہے ہیں بڑائی وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ سب سے کامن ہے جو ہم لوگ عموماً کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار ہے۔ لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، واللہ اکبر اور اللہ بڑا ہے، وللہ الحمد اور ساری تعریف اللہ کے لیے۔ تکبیر اور اللہ کی حمد دونوں ایک ساتھ آ گئی، یہ سب سے مشہور اور معروف ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا جو پڑھ سکتے ہیں جو ثابت ہے وہ یہ ہے الفاظ اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ آپ دوسرا کر سکتے ہیں۔ تیسرا آپ جو کر سکتے ہیں اللہ اکبر
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ بڑا، اللہ بڑا اور اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بھی ثابت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ثابت ہے فتح الباری میں جو روایت آتی ہے اس میں یہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، یہ الفاظ بھی جو ہے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو الفاظ ثابت ہے وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تمام تسبیحات آپ کثرت سے ان ایام میں پہلے سے لے کر 13 تک کثرت سے بیان کر سکتے ہیں۔ صحابہ کا ان ایام میں کیا معمول تھا، جو میں نے رکھا تھا نا کہ تکبیرات آپ نہیں پڑھتے، وجوہات، شرم آتی، فلاں، صحابہ کا کیا معمول تھا، آئیے امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی جو ہے ان 10 دنوں کے اندر بازار کی طرف جاتے اور بازار میں جاتے اور اتنے زور سے تکبیر کہتے ہیں کہ لوگ بھی ان کی تکبیرات کو سن کر وہ بھی تکبیر کہتے ہیں۔ اب اگر ہمارے دور میں کوئی تکبیر بولتا گیا تو وہ ایک تو پاگل ڈکلیئر ہو جائیں گا، ایکسٹرا آرڈنری، حد سے زیادہ کہیں کو دکھاوا کر رہے بھیا تم، یہ کرنا والی چیز ہے۔ اگر یہ دکھاوا ہوتی تو صحابی کبھی نہیں کرتے تھے، یہ کرنے والے اعمال، تو یا تو وہ ہو جائیں گا یا تو پھر اللہ کا ولی ڈکلیئر ہو کے عام لوگوں سے بڑا ہو جائیں گا، اللہ کا ولی بھائی ہم نہیں کر سکتے، نیکسٹ آگے، یہ ہو جائیں گا معاملہ۔ صحابہ نکلتے تھے اور اتنی زور سے بولتے تھے کہ سننے والے غفلت میں ہیں، بازار میں لوگ مارکیٹ میں بھول گئے، ارے یاد آ گیا ذوالحجہ چالو ہے اور اس کے اپن نہیں بولو تکبیرات بیان، تو اتنی زور سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تکبیرات سن کر تکبیر بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا کہ مینا میں اپنے خیمے میں، مطلب حج کے لیے جاتے، مینا میں اپنے خیمے میں اتنی زور سے تکبیر بولتے کہ آواز مسجد میں چلی جاتی تو مسجد والے تکبیر بولتے، مسجد والے تکبیر بولتے تو آواز بازار میں چلی جاتی تو بازار والے تکبیر بولتے، اور چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا تھا، بخاری کی روایت ہے، مطلب وہ یہاں بولتے تو مسجد والے سن لیتے، مسجد والے بولتے تو بازار والے سن لیتے، بازار والے بولتے تو اتنی زور سے آواز ہوتی کہ پورا مینا آواز سے گونجتا تھا، لوگوں کی تکبیرات لوگ بیان کریں، جیسے حج میں ہوتا ہے نا، تو یہ حج میں تو کرنا ہی ہے، بازار میں بھی کرتے تھے، مطلب یہ حج کو نہیں کہتے شروعات میں، بازار میں بھی کرتے چلتے پھرتے، تو ہمیں خوب تکبیرات اس مہینے میں بالخصوص 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر 13 تک بیان کرنا ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان میں تکبیرات باواز بلند زور سے بیان کرنا ہے، اور عورتیں چونکہ وہ زور سے نہیں کر سکتی تو وہ پست آواز میں، ہلکی آواز میں اپنے گھروں میں کریں گی۔ ہاں اگر گھر میں غیر محرم کے سننے کے ڈر نہ ہو تو عورتیں بھی بلند آواز میں تکبیرات پڑھیں گی۔ سمجھ لیجیے گھر میں صرف محرم ہے، بھائی ہے، والد ہے، بچے ہے، سگے بھانجے بھتیجے، محرمات، تو عورت تیز بول سکتی ہے، لیکن ڈر ہو کہ غیر محرم سنیں گے تو پھر پست آواز میں بولیں گے، لیکن عورت بھی بولیں گی، اور میں تو کہتا ہوں عورت ہی پہلے بولے تو پھر بچے بھی بولیں گے، بچے تو ماں سے ہی سیکھیں گے نا، بہرحال تو عورت بھی بول سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے تکبیرات کے علاوہ ان ایام میں ہمیں کیا کرنا ہے، تو ان ایام میں ہمیں روزے رکھنا ہے۔ کون سے؟ عشرہ ذوالحجہ، پہلے ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی بات چل رہی ہے ہماری، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ تکبیرات کے علاوہ روزے رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس دن کا روزہ 9 ذوالحجہ، 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ کا کفارہ بنے گا، تو 9 ذوالحجہ کو تو رکھنا ہے، یہ غیر حاجی کے لیے، حاجی نہیں رکھیں گا۔ اس کے علاوہ ان مہینے کے اندر جو روزے آپ رکھیں گے اس میں ایک روزہ جو مشہور اور معروف ہے وہ یہ ہے، جس کے تعلق سے روایت اس طرح سے آتی ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک جو ہے ایک زوجہ فرماتی اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ذوالحجہ مطلب 9 ذوالحجہ کا روزہ، اس کے بعد جو ہے یوم عاشورہ کا روزہ، ہر ماہ کے 3 روزے، اور ایک روایت میں ذوالحجہ کے پہلے 9 روزے، 9 ذوالحجہ عرفے کا روزہ، اور جو ہے 10 محرم کا روزہ، اور ایام میں 20 مہینے کے 3 روزے کبھی نہیں چھوڑتے، اور ایک روایت میں الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 9 روزے ذوالحجہ کے پہلے مطلب پہلے عشرے کے پہلے 9 دن کے روزے، اور 10 محرم کا روزہ، اور اسی طرح ایام میں 20 مہینے کے 3 دن 13، 14 اور 15 یہ روزے کبھی نہیں چھوڑتے۔ تو اس روایت میں 9 روزے کے تذکرہ ہے، پہلے 9 روزے، تو پتہ چلا اس مہینے میں روزے بھی رکھنا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ تعلق سے آتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 4 کام نہیں چھوڑتے، عاشورے کا روزہ، عشرہ ذوالحجہ کے 9 روزے مطلب پہلے عشرے کے 9 جو ہے دن کے جو ہے فاسٹنگ روزے، اور مہینے کے 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فجر کی 2 سنتیں، 4 عمل کبھی نہیں چھوڑتے۔ اس میں بھی کیا آ گیا؟ 9 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے،
تو عشرہ ذوالحجہ میں روزہ بھی رکھیے، تکبیرات، روزہ 9 روزے رکھ سکتے ہیں، 9 نہ بھی ہو پائے تو کم از کم ایک تو ضرور رکھیے، عرفے کے دن کا روزہ، ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے اس میں عمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ اس مہینے میں کیے گئے سارے اعمال افضل ہے، لہٰذا نفل نماز کا خوب اہتمام کرے۔ نفل نماز کے فائدے جو آتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں اس طرح سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے سجدوں کو لازم کر لو، بے شک جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ جو ہے سجدے کے ذریعے اپنی طرف تیرا ایک درجہ بلند کرتا ہے، اور اس سجدے کے ذریعے تیرا ایک گناہ مٹا دیتا ہے، اور یہ سال کے ہر وقت ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ نفل نماز کے فضائل ہے، تو خوب ان مہینوں میں کیا کریں ہم زیادہ سے زیادہ، پہلے تو 9 روزے رکھنے کی کوشش کریں، کچھ نہ تو ایک نفل نمازوں میں اہتمام، فرض تو بہرحال کرنا ہی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، نفل نمازوں کا کثرت سے اہتمام، اسی طرح تلاوت قرآن کا کثرت سے اہتمام، اس لیے کہ ہر حرف پہ 10 نیکی ہے، اور اس سے زیادہ کیا بہتر ہو سکتا ہے کہ ہم ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں یہ عمل کریں جو سب سے زیادہ افضل عمل ہے، تو آپ وہ کیجئے۔ صدقہ دینا، اس لیے کہ صدقہ ایک بڑا افضل عمل ہے، صدقہ بھی دیجئے، اس لیے کہ اس 10 دن میں کیے گئے عمل سب سے افضل ہے، لہٰذا خوب جو ہے صدقہ آپ کیجئے، اور دیگر جتنی نیکیاں ہو سکتی وہ کریں، اور بالخصوص گناہ کبیرہ سے اور حرام کاموں سے اپنے نفس کو بچائے، بالخصوص گناہ کبیرہ سے اور حرام کاموں سے اپنے نفس کو بچائے، اس لیے کہ محترم اور حرمت والے مہینوں کو پاس اور لحاظ رکھنا یہی ہے کہ اس میں ہم گناہ اور معصیتیں کام نہ کریں، نیکیوں میں اضافہ کریں۔ تو جہاں ہم نیکیوں میں اضافے کی میں بات کر رہا تھا اب تک، تو یہاں گناہوں سے بچنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ایام میں کیے گئے اعمال سب سے زیادہ افضل ہے، لہٰذا خوب نیکی کا ہم اہتمام کریں اور خوب اپنی نفس کو گناہوں سے بچائے، وہ چاہے ذوالحجہ کا مہینہ ہو یا دیگر اور 3 مہینے، مطلب ٹوٹل 4 مہینے حرمت والے، ان چاروں مہینے کا احترام کرے، حرمت کا پاس و لحاظ رکھے، گناہ اور معصیت سے اجتناب کرے، بالخصوص کبائر سے اپنے آپ کو بچائے، اسی طرح نیکیوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی ہم جو ہے خوب سے خوب جو ہے کوشش کریں، اور بالخصوص وہ اعمال جو اعمال ہمیں بتائے گئے ان ایام میں کرنے کے، ان اعمال کو ہم جو ہے کثرت سے کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ نیکی کریں، اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے اپنے نفس کو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اب آئیے آخر چند کلمات کہ ان ایام میں جو مخصوص دن ہیں ان کے کچھ نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ بات سے واضح ہو جائے۔ جو ہے پہلے عشرے کو جو ذوالحجہ کا ہوتا ہے یا ذوالحجہ کا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عشرہ ذوالحجہ۔ تو عشرہ ذوالحجہ، عشرہ کا معنی 10 ہوتا ہے، تو عشرہ ذوالحجہ بولے تو بعد کے 10 دن یا آخر کے 10 دن نہیں یاد رکھیں، جب بھی روایت میں آئیں گا عشرہ ذوالحجہ تو معنی ہے پہلے 10 دن، فرسٹ 10 ڈیز، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ہے یوم الضحیٰ، یہ جو ہے عید الاضحیٰ کے دن کو کہتے ہیں یوم الضحیٰ۔ اسی طرح جو ہے ایک اور دن ایام معلومات، جو ہم نے ابھی دیکھا قرآن کی آیت میں جو ہے، جو سورہ حج کی آیت میں 27 میں، وہ ہے 10، 11، 12 اور 13، یہ ایام معلومات ہیں، ان کو ایام معلومات بھی کہا جاتا ہے کہ ایام معلومات مطلب 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 اور 13 ذوالحجہ۔ اسی طرح ایام تشریق 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یوم النہر 10 ذوالحجہ کو، عید کے دن، یوم النہر مطلب قربانی کا دن، خون بہانے کا دن، تو یوم النہر 10 ذوالحجہ کو کہا جاتا ہے، عید کے دن کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے یوم الترویہ کہا جاتا ہے 8 ذوالحجہ کو، جب جو ہے حاجی جو ہے مینا میں جو قیام کرنے آتے ہیں، اور یہ بات جو ہے سنن ابو داؤد میں آتی ہے، تو اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، جو 8 ذوالحجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ چند نام ہیں۔ اسی طرح جو ہے لیلۃ الحسبہ کہتا ہے، ایام تشریق کے بعد جو ایک رات آتی ہے 14 کی، اس کو لیلۃ الحسبہ کہتے ہیں۔ تو یہ چند نام تھے جو ان دن میں ایام تشریق، یوم النہر، عید الاضحیٰ اور اس طرح سے ہم لوگ سنتے ہیں عام طور سے۔ تو یہ وہ چند چیزیں تھیں جو میں نے بہتر سمجھی کہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ذوالحجہ کے مہینے کے فضائل اور بالخصوص ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے یا عشرہ ذوالحجہ کے چند فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کری۔ بات اور بھی تھی، احادیث فضائل میں کچھ اور بھی آتے ہیں، لیکن جو چند اہم تھی، ضروری تھی، میں نے تقریباً تمام باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ ہمیں چاہیے کہ حرمت والے مہینے جب بھی آئے ہم ان کا احترام کریں، ان میں نیکی کرنے کی کوشش کریں، گناہوں سے اپنے نفس کو پاک کریں، حرام کاموں سے اور کبائر سے اجتناب کریں، اور خوب نیکی میں آگے بڑھنے کی ہم جو ان مہینوں میں کوشش کریں، اور جو اعمال ان مہینوں میں خاص طور سے بتائے گئے ان اعمال کو کرنے کی ہم خاص طور سے جو کوشش کریں، تاکہ اپنے رب کو ہم ان مہینوں میں، جس کو اللہ نے حرمت والا بنایا ہے، اپنی حکمت سے ان مہینوں کا صحیح سے جو فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے
سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں دین اسلام کو سمجھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے. ہم تمام کو حرمت والے مہینوں کی حقیقت میں حرمت کو سمجھنے کی اور اس کو پامال، اس کو برباد، اس کو خراب کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.